بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب ہے کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال، تورات، انجیل اور زبور کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جواب ہے عربانی زبان میں۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال، کس صورت کو نماز میں نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ جواب، سورۃ الفاتحہ کو۔ سوال ہے، شوہر ملک سے باہر ہو تو عورت کس سبزی کا زیادہ استعمال کرتی ہے؟ جواب، یہ ایک مزاحیہ سوال ہے جس کا جواب عام طور پر مزاحیہ انداز میں دیا جاتا ہے۔ کریلا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ زندگی کڑوی ہو جاتی ہے۔ یہ مخص مزاحیہ گفتگو کے لیے ہے، اسے سنجیدگی سے نہ لے۔ سوال ہے، اگر کسی شخص پر زبردستی قسم ڈالی جائے تو کیا وہ واجب ہو جاتی ہے؟ جواب، نہیں ہوتی واجب۔ سوال، کیا عورتوں کا اسلام میں تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے؟ جواب، جی ہاں، شریعت میں دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ سوال ہے، بتائیے کہ کیا نماز میں تاخیر کی جا سکتی ہے؟ جواب، نہیں کی جا سکتی۔ سوال، اسلام میں وراثت کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے؟ جواب، قرآن اور سنت کے مطابق کی جاتی ہے، جس میں مرد اور عورت کے حصے مقرر ہے۔ سوال، کیا عورتیں مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب، جی ہاں، کر سکتی ہیں۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں نکاح کی کیا شرائط ہے؟ جواب، نکاح کے لیے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کا کن مردوں سے پردہ فرض ہے؟ جواب، عورت پر ان تمام مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جن سے نکاح جائز ہو، جیسے اجنبی مرد، کزن، شوہر کے بھائی، دیور یا جیٹھ۔ سوال ہے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جادو کرنا یا کروانا جائز ہے؟ جواب، حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب ہے 354 یا 355 دن کا۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہجر اسود کیوں کالا ہو گیا ہے؟ جواب، ہجر اسود جنت سے آیا تھا اور وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا ہے۔ سوال، حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیہ ہے؟ جواب، ریاکاری، شرک اصغر، اور یہ امت میں چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سا علم عطا کیا تھا؟
جواب: جانوروں کی بولی کا علم۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے؟ جواب: وہ گناہ جس کو کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لی جائے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچنے کا بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب: سورۃ ملک کی تلاوت کرنا۔ سوال: رحمت کے فرشتے زمین پر کس وقت کو اترتے ہیں؟ جواب: فجر اور عصر کے وقت۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ خوشبو کا شہر کون سا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی کون سی ہے؟ جواب: امریکی ڈالر۔ سوال: سب سے زیادہ پیدا ہونے والی سبزی کون سی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ آلو پیدا ہوتا ہے۔ سوال ہے: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے نام پر ہے؟ جواب: سورت قریش۔ سوال: جب کپڑے بدلنے لگیں تو کون سے کلمات ادا کرنے چاہیے؟ جواب: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے مجھے یہ پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیاوی زندگی کس کے لیے عطا کی ہے؟ جواب: اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ سوال: زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید کس صورت میں بیان کی گئی ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں۔ سوال: مال کی کم از کم مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: نصاب کہتے ہیں۔ سوال ہے: کس رشتہ دار عورت سے شادی کرنے والا شخص جہنم میں جائے گا؟ جواب: اسلام میں قریبی رشتہ داروں سے نکاح کے بارے میں واضح احکام موجود ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں ان عورتوں کی تفصیل دی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ تفصیلات: ایک ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، دو سوتیلی ماں، رضاعی بہنیں، بیوی کی ماں، بیٹے کی بیوی، تین، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا۔ مزید تفصیلات: ایسی کسی بھی محرم قریبی رشتہ دار عورت سے نکاح کرنا حرام اور سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر یہ حرام کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو سکتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو آخرت میں سزا بھگت سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار محرم شامل نہیں جیسا کہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھو کی بیٹی، تو ان سے نکاح جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا جہنم کا وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام رشتوں میں نکاح کرتی ہیں، مگر جو جائز رشتوں عورتوں سے شادی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سوال: بتائیے کہ مسلمان احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ جواب: میقات سے باندھتے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے؟ جواب: مرد اور عورت کے احرام میں فرق یہ ہے کہ عورت کا احرام اس کا لباس ہے جبکہ مرد کا احرام دو سفید ان سلی چادریں ہیں۔
سوال: حج اور عقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کتنی بار فرض ہے؟ جواب: ایک بار فرض ہے۔ سوال: نماز انسان کی زندگی میں کیا اثر رکھتی ہے؟ جواب: نماز انسان میں فرض شناسی، ضبط نفس اور مساوات کے یقین کو پختہ کرتی ہے۔ انسان کو برائی سے بچاتی ہے، پابندی وقت اور احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ سوال: انسان کے ذہن میں کون سی چیز یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ ہے؟ جواب: نماز۔ سوال: صحابہ کرام نے حبش کی طرف کتنی مرتبہ ہجرت فرمائی؟ جواب ہے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو گناہوں کی جڑ ہوتی ہے؟ جواب: جھوٹ گناہوں کی جڑ ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ایک ہی جگہ پیدا ہوتی ہیں؟ جواب: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ سوال: رات کے وقت گھر میں جھاڑو دینے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ غربت آتی ہے۔ سوال: کس وقت انسان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت۔ سوال: جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں ان کو کون سی بیماری لگتی ہے؟ جواب: کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات ثابت شدہ نہیں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود خور اور شراب پینے والے کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس نبی سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو جنت سے نکال دیا تھا؟ جواب: سانپ کو۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس جسم کے حصے میں تھی؟ جواب: دونوں کندھوں کے درمیان۔ سوال: بتائیے کہ کس نبی کی قوم پر پتھروں کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال: کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے: عورت کی گانڈ مارنے سے کون سی لا علاج بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب ہے: تنہائی اور ڈپریشن میں کمی، ذہنی دباؤ، سٹریس کم ہونا، سکون قلب اور اطمینان ملنا، خود اعتمادی میں اضافہ۔ یہ سب علاج نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی بہتر ہے۔ جسمانی یا لا علاج بیماریوں کا علاج ڈاکٹر، دوا اور صحیح علاج سے ہی ممکن ہوتا ہے۔